جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے منیمم وینٹیلیشن سسٹم۔ منیمم وینٹیلیشن سسٹم جو ہے فارم پہ اب کیسے اس کو رن آؤٹ کرتے ہو، آج ہم اس کے بارے میں کچھ ڈسکس کریں گے۔ سردیوں کی وینٹیلیشن کے لیے منیمم وینٹیلیشن کے سسٹم کو عمل میں لایا جاتا ہے۔ منیمم وینٹیلیشن آپ نے کرنی ہے، جس کے لیے لمبائی کے رخ والی پچھلی دیوار میں چھت کے قریب وینٹیلیٹرز لگائے جاتے ہیں۔ آپ نے وینٹیلیٹرز جو ہیں ان کو لگانا ہے، لیکن لمبائی کے رخ اور پچھلی دیوار میں، اور سامنے والی دیوار میں فرش پر تھوڑا اوپر ویریبل سپیڈ فینس لگائے جاتے ہیں۔ فرش کے اوپر، ٹھیک ہے، تھوڑا سا اوپر ویریبل سپیڈ فینس جو ہیں وہ آپ نے لگانے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سردیوں میں منیمم وینٹیلیشن جو ہے اس کا سسٹم جو ہے وہ اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے۔ اب آپ کے پاس جو ویریبل سپیڈ فینس ہیں ان کی تعداد کا تعین آپ نے کیسے کرنا ہے۔ اگر فار ایگزامپل آپ فارم پہ ویریبل فینس جو ہیں ان کو لگانا چاہ رہے ہیں تو اس کی تعداد ایسے آپ نکال سکتے ہو۔ پہلی بات یہ ہے کہ پورے پولٹری ہاؤس کا جو حجم، موسٹلی ہم لمبائی 400 فٹ رکھتے ہیں، چوڑائی 46 فٹ رکھتے ہیں اور اونچائی 8.5 فٹ رکھتے ہیں۔ تو یہ جو پولٹری ہاؤس کا پورا حجم ہے وہ ہمارے پاس بن رہا ہے 1,56,400 مکعب، 1,56,400، اور اس کا ہم 1/3 حجم لیں گے۔ پورے پولٹری ہاؤس کا 1/3 حجم، یعنی ہم لیں گے 1,56,400 کو ہم تقسیم کریں گے 3 سے۔ جب ہم نے 1,56,400 کو 3 پہ تقسیم کیا تو ہمارے پاس 52,133 مکعب جو ہے وہ سپیس ہمارے پاس آ گئی ہے۔ اب کیا ہے کہ 52,133 مکعب فٹ جو ہمارے پاس سپیس ہے اس میں وہ ٹوٹل سپیس ہے، اور ہم نے اب پنکھے جو ہے وہ کیسے لگانے ہیں۔ جو پنکھوں کی گنجائش ہوتی ہے، ایک پنکھے کی گنجائش جو ہے وہ 7,000 مکعب فٹ فی منٹ کے حساب سے، یعنی کہ جو آپ کے پاس سپیس ہے اگر آپ اس میں پنکھے انسٹال کرواتے ہیں تو ایک پنکھے کی گنجائش کتنی ہے کہ وہ 7,000 مکعب فٹ تک 1 منٹ میں ہوا جو ہے وہ پہنچا سکتا ہے۔ تو ہمارے پاس جو ٹوٹل مکعب کتنے فٹ آئے تھے، 52,133۔ جب ہم 52,133 کو 7,000 پہ تقسیم کریں گے تو ہمارے پاس جو پنکھوں کی تعداد ہے وہ آ جاتی ہے 7، یعنی اتنا اگر ہمیں حجم چاہیے، ٹھیک ہے، اور اتنی لمبائی چوڑائی اور اونچائی کا ہمارا فارم ہے تو اس میں جو ویریبل سپیڈ فینس ہوں گے وہ ہمارے پاس 7 ہوں گے۔ اور ہم ایسے ہی باقی اگر اس بڑا کوئی شیڈ ہے تو اس کے لیے بھی ہم ایسے ہی جو ویریبل سپیڈ فینس ہیں ان کی تعداد کا تعین کر سکتے ہیں۔ پولٹری ہاؤس کی تعمیر میں خصوصی سفارشات، وہ کون سی خصوصی سفارشات ہیں، وہ یہ ہیں۔ پہلی بات ہے کہ پولٹری ہاؤس کی تعمیر کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جائے جو آبادی سے دور ہو۔ اگر وہ آبادی سے دور نہیں ہوگی، لوگوں کو اسمیل جو وہ محسوس ہوگی اور یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ جس کے ارد گرد کم سے کم 3 کلومیٹر کے قطر میں کوئی پولٹری فارم موجود نہ ہو۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایسی جگہ ہو جہاں پہ آبادی نہ ہو پاس۔ دوسری جگہ کیا ہے کہ کم سے کم 3 کلومیٹر کے قطر میں کوئی پولٹری فارم بھی نہ ہو اور نہ ہی کوئی آئندہ بننے کا اس کا امکان ہو۔ پھر کیا ہے کہ اینٹوں کا بھٹا، فیکٹری اور خاص طور پہ جو رائس ملز وغیرہ ہیں وہ بھی اس فارم کے نیئر بائی میں نہ ہو۔ فورتھ ون یہ ہے کہ فارم تک جو رسائی ہے وہ آسان ہو۔ دیکھیں کوئی بھی فارم آپ نے بنانا چاہے وہ ڈیری فارم ہے یا پولٹری فارم ہے تو جس کی جو لوکیشن ہے وہ بہت زیادہ معنی رکھتی ہے۔ اگر ڈیری فارم ہے تو پاس میں کوئی واٹر چینل ایسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، نہر وغیرہ یا نالا وغیرہ جس میں آسانی سے جو ڈنگ وغیرہ ہے، جو ویسٹ ہے ڈیری اینیملز کا، وہ جا سکے۔ اور اگر آپ پولٹری کی بات کر رہے ہو تو بھی ایسی جگہ پہ ہونا چاہیے تاکہ آپ کے پاس نیئر بائی میں آبادی نہ ہو اور لوگ ڈسٹرب نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ فارم تک، چاہے وہ ڈیری ہے یا پولٹری ہے، اس کی تک رسائی آسانی سے ہو۔ وہ جو ہے وہ روڈ کا جو ڈسٹنس ہے یا بائی روڈ آپ آرام سے وہاں پہ جا سکے، کیونکہ آپ نے فارم پہ جو چیزیں ہیں وہ لے کے جانی بھی اور وہاں سے لے کے آنی بھی۔ اگر آپ نے فارم تو بنا لیا لیکن راستہ دشوار ہے تو بھی یہ بہت زیادہ ایشوز کریٹ ہوتے ہیں اس سے۔ سیکنڈ چیز کیا ہے کہ پانی کا جو تجزیہ ہے، واٹر ٹیسٹ آپ نے لازمی کروانے ہیں، اور اس میں ایک ہے پی ایچ کا ٹیسٹ ہے اور ٹی ڈی ایس ہے۔
پی ایچ اور ٹی ڈی ایس واٹر ٹیسٹ آپ نے یہ دونوں کروا لیں گے کہ وہاں کا پہ جو پانی ہے وہ کیسا ہے. اور عام طور پر جو پولٹری ہاؤس کا جو سائز ہم رکھتے ہیں وہ ہوتا ہے 400 لمبائی، 46 چوڑائی اور 8.5 فٹ جو ہے اس کی اونچائی. اگر اس سائز کا پولٹری ہاؤس آپ بناتے ہیں تو وہ بھی بیسٹ رہتا ہے. اس کے لیے کیا ہوتا ہے، اگر آپ 400 فٹ لمبائی، 40 فٹ چوڑائی اور 8.5 فٹ اونچائی کا شیڈ بنا رہے ہو تو اس کے لیے آپ کو کم سے کم 13 ایکڑ جو زمین ہے وہ چاہیے، تاکہ مستقبل میں اگر دوسرا بھی آپ ہاؤس بنانا چاہیں تو بھی ایزیلی وہ بن سکے. اور اس کے علاوہ آپ نے اس شیڈ کے لیے 25 KVA ٹرانسفارمر اور 25 KVA کے جنریٹر جو ہیں وہ آپ نے لگانے ہیں. اور اگر آپ یہ چاہ رہے ہو کہ آپ فارم کا جو شیڈ ہے وہ 2 بنانا چاہ رہے ہو تو یہی جو کیپیسٹی ہے وہ 50 مطلب ڈبل ہو جائے گی. اگر آپ نے 25 KVA کا ٹرانسفارمر لگایا اور جنریٹر تو وہ کیا 50-50 کا ہو جائے گا. سیکنڈ چیز کیا ہے کہ اگر آپ نے جگہ کا تعین کر لیا، ان ساری چیزوں کو دیکھ لیا، اس کے بعد جو 4 دیواری ہے وہ اس گرد گرد کر دی جائے اور ملازمین کی جو رہائش ہے اور پولٹری فارم سے متعلقہ جو دفاتر ہیں یا اسٹور وغیرہ ہے وہ بھی اسی اسپیس یعنی اسی 4 دیواری کے اندر رکھی جائیں. اور کیا ہے کہ جو پولٹری فارم ہے اس کے اندر جو آمد و رفت ہے وہ ایک ہی اس کے لیے مین گیٹ رکھا جائے جس کی استقبالیہ پر سیکیورٹی گارڈ ہو. سیکیورٹی گارڈ جو وہ جتنی بھی آمد و رفت ہو رہی ہے، لانے لے جانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا اندراج کرے. اور جو بڑی والی گاڑیاں آ رہی ہیں وہ کیا ہے بڑی سی ڈپ ہم نے بنائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں سے وہ گزرے تاکہ جو جراثیم پہیوں پہ لگے وہ وہیں کے وہیں تلف ہو جائیں، وہ مر جائیں. اور اگر ہم ایسے ہی بات کرتے ہیں جو ہماری لیبر ہوتی ہے فارم پہ تو وہ بھی مین گیٹ پہ آنے والے افراد بھی جو ہیں وہ بھی اسی فوڈ ڈپ میں سے گزریں اور اپنے ہاتھوں کو جراثیم کا شدویات سے دھوئیں. اگر وہ بھی اس فوڈ ڈپ سے گزریں گے تو بھی جراثیم جو ان کے پیروں کے ساتھ لگیں گے وہ بھی مر جائیں گے، اور ہاتھ بھی اگر وہ جراثیم کا شدویات سے واش کرتے ہیں تو بھی وہ مر جائیں گے. اور سیکنڈ کیا ہے کہ جو گیٹ کے دائیں جانب آفس اور بائیں جانب ریزیڈنس ہو. تو یہ ایک لے آؤٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے آپ نے جو فارم ہے اس کو بنانا ہے. اور آپ نے اس کی جو بنانے کے دوران کون سی چیزیں جو احتیاطی تدابیر کے طور پہ آپ اس کو لے رہے ہیں کہ کون سے مراحل ہیں جن میں سے آپ نے گزرنا ہے، اور فارم کا جو لے آؤٹ ہے اس کو کیسے کیسے ڈیزائن کرنا ہے وہ بھی آپ اس کو ادھر سے کچھ اس کی ہیلپ آؤٹ لے سکتے ہیں. دوسری چیز ہے جو پولٹری ہاؤس کی جو تعمیر ہے اس میں کون سی خصوصی سفارشات ہیں. اگر آپ اس کی تعمیر کر رہے ہو تو اس میں یہ ہے کہ جو فرش ہے وہ کنکریٹ کا ہونا چاہیے، 2.5 فٹ سطح زمین سے اوپر ہونا چاہیے. پھر اس میں 3 انچ کی ڈھلوان رکھنی چاہیے. کیا ہے کہ اس میں جو پانی وغیرہ وہ اچھے سے نکل جائے. پھر اس میں جو دیواریں ان میں ڈیڈ اسپیس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. چنائی اچھے سے کرنی چاہیے دونوں طرف کی جو کہ 4.5 انچ کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے لیے مضبوطی کے لیے لوہے کے جو سریے ہیں وہ آپ اس کو فکس کر دیں تاکہ فارم کی جو آپ کی تعمیر ہے وہ بہت اچھی رہے اور اینیمل سے آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے پولٹری سے زیادہ بینیفٹس آپ لے سکیں یا آپ نے جو بھی فارم بنانا چاہ رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ گرمی اب اسپیشلی دیکھیں پولٹری ہاؤس کی تعمیر کے سلسلے میں جو خصوصی نکات کیا ہیں. اگر گرمی ہے تو گرمی میں آپ نے جو پرندے ہیں یا برڈز ہیں آپ نے ان کو اس گرمی سے کیسے بچانا ہے. اس میں کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چھت کنکریٹ کی بنائیں اور سیمنٹ کی جو ڈبل TR والی بغیر پلر کے تیار چھتیں ہیں وہ استعمال کریں. اس سے کیا ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے جو گرمی ہے وہ آپ چھت سے فارم کے اندر تک جو پڑ رہی ہوتی ہے یا پہنچ رہی ہوتی ہے اس سے بچا سکتے ہیں، کیونکہ تقریباً فارم میں 60 سے 70% تک جو گرمی ہے وہ چھت سے آتی ہے. اور اگر آپ نے چھت جو ہے وہ اچھا بنایا کنکریٹ کا بنایا ہوا ہے اور اس کا تھوڑا سا پھیلاؤ جو وہ باہر کی طرف کیا ہوا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو فارم ہے اس میں جو چھت کی طرف سے دھوپ آتی ہے یا گرمی آتی ہے وہ کم ہوتی ہے. اور جو اس کی موٹائی ہوتی ہے اور کثافت والا جو تھرموکور آپ وہ ضرور لگائیں. اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ چھت کے سے جو فارم کے اندر گرمی پہنچ رہی ہوتی ہے وہ کم پہنچ رہی ہوتی ہے اور یوں جو پرندے ہیں وہ ہیٹ اسٹریس سے بھی بچ سکتے ہیں اور آپ ان کو اپنے جو پولٹری ہاؤس کی تعمیر کے تھرو ہی آپ ان کو اچھے سے بچا سکتے ہو. تھینک یو.